بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میرا نام سلمہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سانپ کے کاٹ لینے سے کوئی دعا اگر ہے جس سے اس کا زہر ضائع ہو جائے، اگر ایسی کوئی دعا تو پلیز مجھے بتا دیجئے. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. جی، سب سے پہلے تو سانپ کے کاٹنے پہ جو ہے ان کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ ڈاکٹر اور طبیب کی طرف جائیں. جی، جو ہمارے دین نے بھی ہم کو یہی بتایا کہ جب بھی اس طرح کے مشکلات پیش آئیں تو ہم میڈیکل کے پیچھے جو سسٹم ہے دنیا کا وہاں جائیں اور زہر کے لیے ایسے کام کریں جو ڈاکٹر ہمارے لیے تجویز کریں. جی. اور دعا کا جہاں تک سوال ہے کہ بعض مقامات پر وارد ہوا ہے کہ اگر بچنا چاہتے ہو کہ سانپ کا زہر نہ پھیلے اور تمہیں نہ کاٹے تو اسے بعض جگہ پہ دعا نقل ہوئی ہے کہ سانپ و بچھی سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھیے. جی. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین ان من عبادنا المؤمنین. جی. یہ پڑھیے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے ہاں جائیے، ڈاکٹر جو آپ کے لیے تجویز کرے اس کے حکم پر عمل کیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از سید زہرا فاطمہ فرام الہ آباد. میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں لاسٹ کی جو 2 رکعت ہوتی ہے اس میں الحمدو کی جگہ اگر ہم تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جیسا اس عشاء کی 4 رکعت ہوتی ہے، کہ آخر میں 2 رکعت الحمدو کے سورے پڑھیں یا اس کو پڑھیں، بہتر کیا ہے؟ دونوں اختیاری صورت ہے. آپ آخری یعنی 4 رکعتی نمازوں میں آخری 2 رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت کریے یا تسبیحات اربع کی تلاوت کریے. اور وہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ تسبیحات اربع 1 مرتبہ واجب ہے لیکن 3 مرتبہ مستحب. اور مغرب میں بھی تیسری رکعت میں؟ مغرب میں بھی تیسری رکعت میں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از مظاہر حسین فرام بجنور. کیا شیئر مارکیٹ اور کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ جی، شیئر مارکیٹ میں باقاعدہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے کچھ سوال ہیں. قسم کیا ہے؟ اگر کسی نے من سے نہیں مجبوری میں قسم دی ہے اور وہ ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ جی، یہ سوال اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے. جی. کہ قسم ایک مرتبہ شرعی ہوتی ہے جو واللہ باللہ تاللہ، جی. یعنی اس میں خدا سے ہوتی ہے. جی. اور اس طرح کی قسم ہمارے ہاں نہیں کھائی نہیں جاتی. جی. جی. تو پھر وہ قسمیں جو ہمیں عام حالات میں کھلائی جاتی ہیں ان کے ٹوٹ جانے کا کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرا من نہیں لگتا، بار بار شیطانی وسوسوں میں بہک جاتا ہوں. میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا، میرا نفس مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ جس وقت آپ پڑھنے بیٹھیے یعنی پڑھنے کا ارادہ کیجئے، اپنے ذہن کو فوکس کریے کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. جی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے بھی ضمناً جاتے ہیں. جی. کہ چلو ٹی وی بھی دیکھ لیں گے اور پڑھ بھی لیں گے ساتھ میں. معلوم ہے کہ وہاں پہ ہم اپنے ذہن کو فوکس نہیں کر پائیں گے. لہٰذا وضو کریے، ذہن کو یاد دلائیے کہ یہ پڑھنے کا ٹائم ہے تو وہ فوکس برقرار رہے گا. جہاں تک سوال یہ کہ نفس پر میں کنٹرول نہیں کر پاتا، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ایک بہت مختصر وعظ میں دوسرے بزرگان علماء کی جانب سے کروں کہ ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں دیکھو. علم یعلم بان اللہ یرا، مجھے یہی فقط سمجھ میں آ جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس کے بعد نفس بھی کنٹرول میں آ جائے گا اور گناہوں سے دور بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم 2 رکعت مغفرت کی نماز سارے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں ناشرہ جونپور سے بول رہی ہوں. میرا بھائی کو روزی نہیں مل رہی ہے، وہ سال بھر سے بہت پریشان ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیجیے. ان سے کہیے کہ نماز اول وقت پڑھیں. اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ماں باپ کی خدمت کریں، اور اگر نہ ہوں تو ماں کی قبر پہ جا کر دعا کریں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. وعلیکم السلام.
I want to know about چہرے کا پردہ واجب ہے یا مستحب، کیونکہ کچھ حدیث میں ہے بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا، لیکن ایران میں زیادہ تر خواتین چہرہ کھلا رکھ کے چلتی ہیں، صرف بالوں کا حجاب کرتی ہیں۔ یہ تمنا کا سوال ہے لکھنؤ سے۔ بالوں کا چہرے کا پردہ جو ہے واجب نہیں ہے۔ جی آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی ان تمام مراجع کے نزدیک، اور پھر ان ہستیوں کے پردے سے اپنے پردے کو ہم کمپیئر نہیں نہ کریں، پیروی کریے آپ ان کی، لیکن ان کے پردے سے کمپیئر اپنے پردے کو کرنا صحیح نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک طویل سوال پڑھ دیتے ہیں آغا آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا نام شفاعت حسین زیدی ہے۔ میرا سوال یہ کہ میری وائف بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو نظر لگی ہے یا کوئی جادو کر دیا ہے، کیونکہ وہ پیر حضرات کے چکر میں پڑتی ہیں۔ میں بڑے بچوں پر دم کرتے ہیں تو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھر میں پریشانی نہیں آتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پیر کے پاس جانا کیسا ہے اور قرآن اور اہل بیت کا کیا حکم ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بے سرپرست نہیں چھوڑا، بے شک جی، لہذا پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہاں آئیے، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ آدمی دوسری جگہ اس وقت جاتا ہے جب یہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا جائے، یہ کریم کا در ہے، یہاں سے خالی ہاتھ کوئی جاتا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بڑی گاڑی چلاتا ہوں، نماز گاڑی پر پڑھ سکتا ہوں کیونکہ بیٹھ کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی، پلیز جواب دیجیے۔ اب یہ سوال جو ہے وہ اس حوالے سے کہ مطلب میں گاڑی روک کر جی نماز ایک جگہ پڑھ سکتا ہوں کھڑے ہو کر، جی، تو اگر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا ہوں تو بیٹھ کے بیٹھنا نماز میرے نہیں لیے ہو صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھار آج ہمارے یہاں کا ایک فیشن جی اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سے برداشت کر سکتا ہوں جی کھڑے ہو کر، تو ہمیں تھوڑا سے برداشت کر لوں، کھڑے ہو کر پڑھ لوں۔ جی اب یہ سوچوں کہ نہیں یہ آپشن اس وقت ہے جب آپ کھڑے ہو کر نہ پڑھ پائیں، جی اور حتیٰ یہاں تک بھی ہے، شاید یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ میں تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہوں تو اتنی دیر کھڑا رہوں جی پھر بیٹھوں، جی، یعنی تھوڑی دیر اگر کھڑا ہو سکتا ہوں پورا بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو بھی میری نماز صحیح نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ دی ہوسٹ آف مسائل زندگی از ریکویسٹڈ ٹو ٹیک اے پاز آف فیو سیکنڈز ایٹ لیسٹ آفٹر دی گیسٹ آنسرز ہز کوشچن سو دیٹ آنسر آف گیسٹ از کلیئرلی ہرڈ اینڈ انڈرسٹوڈ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو میرے متعلق ہے کہ جو سوال ہوتا ہے تو وہ سوال جب جواب علماء کرام دے دیتے ہیں تو میں تھوڑی دیر توقف کروں تاکہ جواب جو ہے واضح طور سے سامعین تک پہنچ جائے، ناظرین تک۔ آپ کے اس سجیشن پر میں انشاءاللہ مکمل طور سے عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عالی جناب مولانا صاحب اور جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سید مسعود الحسن عابدی حیدرآباد دکن سے، میرا سوال یہ ہے کہ سورہ کوثر میں ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ابتر ہے یا بے اولاد ہو گیا ہے، اس کی نسل منقطع ہو گئی ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ کوئی مومنہ اگر بے اولاد ہے جس کی نسل منقطع ہو گئی ہے تو کیا وہ بے اولاد بھی دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مانا جائے گا؟ بالکل غلط چیز ہے اس طرح کی چیزوں کی تشہیر کرنا، اس طرح کی چیزوں پر تانا کسنا جی کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو ایک غم اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، جی پھر اس کے بعد ہم تان و تشنی بھی کریں کہ آپ دشمن پیغمبر ہو، لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو ابتر کہا گیا وہ دشمن پیغمبر کو جی جو خود پیغمبر پہ تان و تشنی کرتے تھے، عاص بن وائل جیسے لوگ۔ جی ہمارے بہت سے مومنات ہیں جو بے اولاد ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا، اور یہیں سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو صاحب اولاد کرا۔ الہی آمین۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے یہ شہید بابا اور پیر بابا وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کچھ شیعہ بھی ان کے مرید ہوتے ہیں، اور اگر کچھ سوال پوچھ لو ان لوگوں سے کہ یہ کون ہے، اس سے حاجت کیوں طلب کی جا رہی ہے، تو اس کا ان کے پاس صحیح جواب نہیں ہوتا۔
پلیز کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میرا فلاں کام ہو گیا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے تو ان لوگوں کے پاس جانے سے کیا مراد ہے؟ کوشش کریں میرے جواب دیں. بہت بہت شکریہ. یہ بھی دیکھیے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر بعض قبریں معتبر ہیں اور مبارک ہے، وہ اسی وجہ سے مبارک ہے کہ اہل بیت سے وابستہ ہے. جی اگر کوئی عالم یا کسی مومن، کسی سید کی قبر اگر مبارک ہے اور وہاں حاجتیں پوری ہوتی اور ہوتا بھی ہے، جی خدا اس بندے کے احترام میں جو اس نے بندگی کیا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ، جیسے ہمارے یہاں روایات میں ملتا ہے کہ ماں کی قبر جو ہے تمہارے دعا کے لیے ایک اچھی جگہ ہے، وہاں پر تم دعا کرو. اسی طرح اگر اہل بیت علیہم، یہ وابستگی، یہ اٹیچمنٹ ضرور دیکھیے گا کہ یہ وابستگی خود کسی کی اپنی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی یہ وابستگی اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تو کوئی حرج ان نہیں. کی پوری ولایت چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر مکمل ہونی اگر چاہیے. ہے، ورنہ کوئی پیر اور جمعرات نہیں، ایسا جی. کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں امامت کا نظریہ یہ ہے کہ ایک امام کا اگر آپ نے انکار کیا تو تمام کنسپٹ جو امامت کا اس کا آپ نے انکار کیا. کے بے شک. جی السلام علیکم. علیکم السلام. میں بہت مصیبت میں ہوں. میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 8 سال اور 3 سال کا. کچھ روز پہلے میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ میکے چلی گئی. میں نے اس کو منانے کے لیے بہت کوشش کی اور اس نے میری سبھی نمبرز بلاک کر دیے. میں نے نیا سم لے کر اپنی بیوی کو کال کیا، ٹیکسٹ میسج کیا، وائس میسج کیا، ویڈیو بنا کر بھیجا، ہر طرح سے معافی مانگی، پر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی ہے. میرے سالے سالیاں بیوی سے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں. میں ان سب سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہوں. اب میں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوں. میرے ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں. میں کیا کروں؟ کوئی راستہ بتائیے. دیکھیے، پھر ان کی خدمت میں التماس کیا، کبھی کبھار ہم تھوڑی سی کوشش کر کے مایوس ہو جاتے ہیں. جی ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 200 قدم پہ پانی ہے، جی آپ 198 قدم تک گئے، آپ تھک گئے، جی آپ کو لگا کہ بس ہو گیا، جبکہ اب 2 ہی قدم بچا تھا. جی تو کبھی کبھار آپ یہ جو کام انہوں نے بتایا کہ میں نے ریکویسٹ کیا، ویڈیو کیا، تو اس کام کو تھوڑا اور زیادہ بڑھاوا دیا جائے اور زیادہ یہ ریکویسٹ کرے، چونکہ انسان کا دل ہے پسیج جائے گا. زیادہ کوشش میں کمی نہ کیجیے، مایوس نہ ہوئیے، چونکہ آپ کے بچوں کا سوال ہے، آپ کے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے. اور وہ حضرات جو دیگر کبھی اپنے آپ ایگو بنا لیتے ہیں کہ نہیں ہماری بیٹی اب دوبارہ اس گھر میں نہیں جائے گی، تو انہیں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ایک گھر آباد ہو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا کویشچن ہے کہ میرے بہن کے لیے رشتے بہت آتے ہیں اور پسند بھی کرا جاتا ہے اور بعد میں کوئی جواب نہیں آتا. بتائیے ہم کیا کریں؟ ان کے لیے عرض کریں گے کہ وہ یہ بھی اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ کو جو ہے اگر آپ اس طریقے سے کہ اس کے پانی پر پھونک کر چہرے پہ ملیں، اور تب بعض جگہوں پر ملتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کو لکھ کر ایک ہرے کپڑے میں باندھا جائے تو بھی بہت مفید ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے، لڑکے والے راضی ہیں، لڑکی والے نہیں مان رہے ہیں، وہ لڑکی کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکی گھر سے چلی جاتی ہے اور لڑکے والے ان کی شادی کر دیتے ہیں، ولیمہ بھی کرتے ہیں. ابھی وہ دونوں ساتھ رہتے ہیں، گھر کے سبھی اپنی بہو سے خوش ہیں. لڑکی کے گھر والوں نے 1 سال ہو گیا ہے لڑکی سے بات چیت کرنا بند کر دیا ہے، رشتہ توڑ دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہاں پر عرض کریں کہ بعض جگہوں پر ماں باپ کا غصہ جو ہے اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے، جی کیونکہ یہ اولاد کی وجہ سے سماج میں ایک سبکی اور ایک بے عزتی کا احساس ان ماں باپ کو ہوتا ہے. یہ بچیاں جب چلی جاتی ہیں تو سب سے زیادہ جو قیمتی چیز گھر کی جاتی ہے، اس گھر کی ایک عزت جاتی ہے. جی لہٰذا یہ ماں باپ کی ناراض ہونے کا سبب ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کی خدمت میں التماس کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے قطع رحم جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کی اولاد ہے، اور اگر آپ نے یعنی اس سے وابستگی نہیں کیا تو اس کے اوپر اور زیادہ زیادتیاں ہوں گی. جی. لہٰذا اس طرح ایک رابطہ برقرار ہو جائے تو بہتر. سلام. علیکم السلام. آپ کو سب کو ہمارے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی مولانا ہو یا یہ کہتے ہیں کہ حج کرنا سب کے اوپر ایک بار زندگی میں واجب ہے.
لیکن کم سے کم 4 لاکھ ہے حج کا خرچہ، اور جن کے پاس حج کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، تو کسی پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے تو حج کے لیے دے سکیں. جب انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو حج کیسے کر سکتا ہے؟ عمرہ تو کر لیتے ہیں کیونکہ کم پیسوں میں ہو جاتا ہے، لیکن حج نہیں کر پاتے. فی الحال سچویشن بھی سب بند ہے کیونکہ حج پوری دنیا سے لوگ نہیں جا پا رہے ہیں، اور گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے بند کرا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو بہت آسان حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ جوڑ بٹور کے حج کو جاؤ. جی، آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے، جسے ہماری فقہ کی اصطلاح میں استطاعت کہتے ہیں، جی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جی، یعنی جو اس تک مستطیع ہے اس کے اوپر واجب ہے. جی، 4 لاکھ ہو جائے، 40 لاکھ ہو جائے، اگر میں مستطیع نہیں ہوں تو میرے اوپر حج واجب نہیں ہے. اور اگر اتنا پیسہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب قدرت آئی ہے، توان آئی ہے، میرے اوپر حج واجب ہے. لہٰذا کوشش کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں پھر جمع کروں اور یہاں کا پیسہ خرچ اپنے گھر میں کم خرچہ کروں، ایک پرانی جگہ رہوں، نہیں ایسا کچھ بھی شریعت اور میں جب حالات ایسے نہیں ہیں، راستے بند ہیں، تو اس پہ حج کسی پہ واجب بھی نہیں کسی ہے. پہ واجب نہیں. راستہ اسی استطاع الیہ سبیلا میں اس میں آ جائے گا. سب آ جاتا ہے، مال بھی آتا ہے. حتی آپ بیمار ہو جائیے جی، تو بھی آپ مستطیع نہیں ہو. بہت بہت شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارے مسائل زندگی میں سے کچھ بات ہے جو پوچھنا ہے. میرا نام سید علی فرام ملاڈ، ممبئی، مہاراشٹرا. ہمارے گھر میں بہت سے مسئلے جو حل نہیں ہو پا رہے ہیں، اس لیے ہم سوال آپ کے پاس بہت سوچ سمجھ کے بھیج رہے ہیں. ہماری فیملی میں فادر گزر گئے ہیں، اب امی اور 4 بھائی ہیں. ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ سگا بھائی نہیں. ابھی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ان کے والد کی اولاد ہے یا نہیں ہے. وہ سگا بھائی نہیں ہے، مگر پھر بھی سگا بھائی مانتے ہیں ہمارے بڑے بھائی نے ہماری پراپرٹی میں قبضہ جما رکھا ہے. مطلب کہ ہماری کمرشل پراپرٹی پہ کب سے قبضہ کر رہے ہیں. آفس، شاپ وغیرہ اپنی پراپرٹی کا بٹوارہ کرنے کے لیے بولتے ہیں تو ہمیشہ بات اگنور کر دیتے ہیں، اور ہمیں اپنی آفس نہیں دیتے ہیں. جبکہ 4 گالا ہے شاپ کا، اب سب کا ایک گالا دکان ہے، اور فادر نے بانٹ کے گئے تھے، لیکن بڑے بھائی صاحب حساب میں نہیں دیتے. مگر بڑے بھائی کچھ سالوں سے شاپ کو رینٹ دیتے ہیں اور دکان سارا رینٹ خود لے لیتے ہیں. دکان رینٹ پہ دے دی ہوئی انہوں نے. 3 بھائی کو کچھ نہیں دیتے ہیں، کوئی رینٹ بھاڑا نہیں دیتے ہیں. تو اس میں یعنی کیا ہے؟ اور اسی طرح کا مسئلہ ہے، یہ کیا جواب؟ یہ دیکھیے سادی بات ہے کہ ایک میراث کا مسئلہ ہے. جی، کہ اگر آپ آئیے اور ہم یہاں سے آپ کو شریعت کا قانون بتا سکتے ہیں کہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب بھی جو ہے ایک باپ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی اولاد 2 طرح کی اولاد ہوتی ہیں، یا تو وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے. جی، تو شریعت کہتی ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کے 2 برابر حصہ ملے گا. جی، یعنی جو کچھ بھی چھوڑ کے جائے، مثلا ماں باپ یا باپ، ابھی ہم لوگ فرض کریں چونکہ آپ کے مسئلے کے لحاظ سے باپ اس دنیا سے گیا ہے، تو مثلا اگر جو ہے ہمارے ہاں 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو آپ اس حصے کو مثلا جو ہے 6 حصوں میں تقسیم کریے، بلکہ اس کو آپ آئیے 12 میں تقسیم کریے، اور پھر یہ 2 حصہ جو ہے آپ کیا کریے، ان بچوں کو دے دیجئے ایک حصہ. 4 بیٹے 2 بیٹیاں تو 8 اور 10 حصوں میں 8 لڑکوں کو دے دے، ایک جو ہے لڑکیوں کو. یہ طریقہ ہوتا ہے. مثلا 10 روپیہ چھوڑ کے گئے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 بچیاں ہیں، تو آپ 2 روپیہ کر کے ان اولاد ذکور کو یعنی لڑکوں کو دے دیں، 1 روپیہ ان بچیوں کو دے دیں. یہ طریقہ ہے. ساتھ ایک چیز وہ بھی بیان کر دیں کہ حقوق پامال کرنے کی اجازت کبھی بھی کسی کو نہیں ہے. ہمارے ہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید ہے کہ کسی کو اگر دیکھنا ہے کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے تو اس کے طولانی سجدوں پہ نگاہ مت کرو، اس کے طولانی رکوع پہ نگاہ نہ کرو. 2 چیزیں دیکھو،
ایک وہ کہ سچ بولتا ہے اور امانتوں کو ادا کرتا ہے یا نہیں. تو یہاں سے ایک ایمان کی گریڈ اور ایک ایمان کا مرتبہ پتہ چلتا. شکریہ. السلام علیکم جاوید زیدی صاحب. مولانا صاحب قبلہ. وعلیکم السلام. جناب علی آپ سے التجا ہے کہ ہمارا نام ظاہر نہیں کیجیے گا. 2 سوال ہیں کہ زیارت عاشورہ کے پڑھنے کا صبح شام دونوں وقت کون سا وقت فضیلت کا ہے؟ دونوں ٹائم بتا دیجئے. جی ایک تو سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ وقت کے چکر میں سے چھوڑیے نا. جی اگر آپ کو مناسب وقت جو بھی ملے اس وقت پڑھ لیجئے. صبح کا وقت سب سے بہتر ہے. زیارت اربعین، زیارت امین اللہ، زیارت جامعہ کبیر، زیارت وارثہ، سب زیارت ہر روز پڑھ سکتے ہیں؟ کس وقت جناب تفصیل سے بتائیے. جی بالکل ہر روز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ تو زیارتیں در حقیقت ہماری وابستگی کا اعلان کرتی ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہیں. اور زیارت اربعین تو علامات المومن میں سے. اس کے آگے چینل ون کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور چینل ون کے لیے اسی طرح سے دعا کرتے رہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب ہمارا نام ظاہر مت کیجیے. میرا ایک سوال ہے، کیا علم ظفر یعنی ستاروں کا علم، اس پر یقین کرنا اسلام میں درست ہے؟ دیکھیں یہ علوم ہیں بعض مقامات پر، جیسے ستارہ شناسی ایک مستقل علم ہے. جی. اور حتیٰ بعض مقامات پر ملتا بھی ہے کہ اس علم کے سب سے، جس طرح ہر علم میں باب العلم آخری مرحلے میں مولا متقیان ہیں، جی. اسی طرح اس مرحلے میں بھی مولا متقیان ہیں. لیکن ہم اس بنیاد پر کوئی شرعی مسئلہ حل نہیں کر سکتے چونکہ ہم ان علوم غریبہ سے واقف نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب ہمارے گھر میں پریشانی ہے، گھر میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، کوئی دعا بتا دیجیے. احسن تو یعنی سب سے اچھی چیز جو ہے گھر سے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات گھر میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آیات قرآنیہ کی تلاوت کریے، حدیث قصہ کی تلاوت کریے. یعنی اپنے گھر کو دینی ماحول بنائیے تاکہ یہ خرافات گھر سے دور ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا حدیث میں زیادہ نام آتا ہے اور جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہ کا زیادہ نہیں آتا ہے، جبکہ دونوں بہنوں نے ساتھ میں ہی ساری مصیبت اٹھائی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں بچوں کو قربان کر دیا بھائی پہ، اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. بس اتنا سا فرق ہے دونوں بہنوں میں، تو پھر زیادہ ذکر جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا کیوں ہے؟ خوب آپ نے ذکر کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، وہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا. تو میں ابتدا یہاں سے کروں کہ ذات جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام معصوم فرماتا ہے یا امت اسکتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. بس شان و مقام منزلت حضرت زینب بہت بلند و بالا ہے. حتی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اسم مبارک بھی عند اللہ یعنی خدا کے پاس سے آیا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زینب پہ رونا مساوی ہے حسن و حسین پہ رونے. تو اور جہاں تک آپ نے مجلسوں میں اور احادیث میں کہا کہ زیادہ ذکر جناب زینب کا حدیثوں میں کیا جاتا ہے، تو آپ ذمہ داری اور وظیفہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو بھی دیکھیں کہ خطبات حضرت زینب. اب یہ نہیں کہا جائے کہ جناب ام کلثوم ایک قدم نہیں، جو وظیفہ پروردگار عالم کی جانب سے جو ذمہ داری جناب زینب کو ملی ہے وہ بھی جناب ام کلثوم کو نہیں ملی ہے. وہ اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کا ایک ادب بھی ہے. اگر ایک بہن بڑی موجود ہے، یہ ایک ادب شاید ہمارے گھروں میں کم ہو گیا، لیکن اہل بیت آپ دیکھیے جب تک پیغمبر اکرم موجود ہے نا، مولا کائنات کا ایک بھی خطبہ وجود میں نہیں آیا. بے شک جی. جبکہ مولا کائنات موجود ہیں جی، اور وہی علی ہیں جو باب العلم ہیں جی، لیکن ایک خطبہ بھی مولا سے صادر نہیں ہوا کیونکہ ذات پیغمبر موجود ہے. اسی طریقے سے آپ آئیے امام حسین کی زندگی کو دیکھیے، مولا امام حسن کے دور میں بہت زیادہ اپنے وجود کا اظہار نہیں ہے. جی. اب یہیں پر آئیے کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہیں.
جناب زینب کے ہوتے ہوئی تربیت فاطمی کا اثر ہے جی کہ یہ بہن جانتی ہے کہ میری بڑی بہن موجود ہے اور ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں. خطبات جناب زینب سے صادر ہوئے، لہذا مجالس میں تذکرہ جب ان خطبات کا آتا ہے تو جناب زینب کا بھی آتا ہے، اور پھر جناب ام کلثوم کا وہ آخری جملہ جب مدینے پہنچی ہیں تو ہر حدیث میں نقل کیا جاتا ہے کہ ہمارے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. یہ الفیہ فاطمہ الہ آباد سے سوال کر رہی تھی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں جوت الاسلام کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے، جس سے انشاءاللہ ہم سب فیض اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.